پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں پر تحفے تحائف لینا دینا ایک عمومی بات سمجھی جاتی ہے اور قانون اس کی اجازت دیتا ہو، یہ گھڑی اس طرح مارکیٹ میں جانی نہیں چاہیے اور اس طرح گئی ہے. اب یہ خان کو ہی بتانا پڑے گا کہ ہم نے دکھانا ہے کہ ایک ہی فائر کرنے والا تھا ملزم وہاں اور کوئی تھا ہی نہیں. تو پھر آپ نے پولیس کی مدعیت میں جو ایف آئی آر کرائی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اخلاقی طور پر تو غلط ہے. کوئی بھی تحفہ لیتا ہے اس کو کم پیسوں میں لے لیتا ہے پھر بیچ دیتا ہے، چاہے وہ گیلانی صاحب ہوں چاہے ملک کی کوئی اور شخصیت ہو. میری چیز ہے وہ جب چاہوں میں جس دام پہ چاہوں جس کو چاہوں بیچ سکتا ہوں. یہ آرٹیکل 23 ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. ویری رائٹ. تو قانون کا تو کیس نہیں بنے گا، کسی کے خلاف بھی نہیں بنے گا. کیا بات ہی ختم ہو گئی. آرٹیکل 23 کے تحت کوئی بھی شخص جس نے کسی سے کوئی چیز خریدی ہو بطور پاکستانی شہری وہ چاہے تو کسی کو بھی بیچ سکتا ہے. یہ فراڈیوں کو لا رہے ہیں. یہ گھڑی کی کہانی گھڑی گئی ہے. کوئی گھڑی جو ہے وہ عمران خان کو نہیں دی، آپ کے ساتھ اسٹاف ہوتا ہے، وہ اسٹاف لیتا ہے تو شاخانہ میں جمع ہوتی ہے، اس کی پرائس لگتی ہے، اس پرائس پہ لی. یہ عمر فاروق ظہور نامی جو بندہ ہے یہ پروپیگیشن کا حصہ ہے اور کچھ میڈیا ہاؤسز اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں. پاکستان کے اخبار میں یہ جھوٹی خبر چھاپی ہے. ہیڈ لائن برطانیہ میں جو اس کا اخبار پرنٹ ہوتا ہے وہاں پہ نہیں چھاپی ہے. اس لیے نہیں چھاپی ہے کہ وہاں پہ آپ قانونی کارروائی کر سکتے ہو. ارشد شریف کا جو شہید کیا گیا ہے اس کی آواز آج پوری پاکستان کی نوجوان نسل بن گئی ہے. From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. Good evening. Welcome to National Debate. غلام سوچ، غلام عوام، بدبودار نظام. جہاں جھوٹ آزاد اور سچ کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں وہاں ہمیں حکمران، پارسا اور گفٹ پروف چاہیے. انتہائی افسوس اور المیہ کی بات ہے کہ ہم ایک ایسے سسٹم کے اندر جہاں پر عوام خود کرپٹ دکھائی دیتی ہے، جہاں عوام اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ان لوگوں کو بار بار الیکٹ کرتی ہے جن کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لوٹا ہے، ان کے ٹیکس پیئرز کی منی کو انہوں نے لانڈر کیا ہے، باہر لے گئے ہیں، بار بار انہی کو منتخب کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اسی عوام کو اسی بدبودار نظام کے اندر اگر کوئی پارسا چاہیے تو ایک حکمران چاہیے. اسی کے اندر انہیں امیر المومنین نظر آتا ہے. وہ سب کچھ اس سے توقع کرتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ خود جو کر رہے ہیں وہ کہاں کا انصاف ہے اور جس کی وہ توقع کر رہے ہیں وہ ایسے نظام کے اندر کہاں کا انصاف ہے جہاں پر کچھ ایریاز کے اندر تو آپ احتساب تو کجا سوال کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے. آپ فنگر پوائنٹ تک نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو ایگزامپل بنا دیا جائے گا اور ہم نے یہ ایگزامپل بنتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی ہے. گھڑی کا معاملہ، اس کے بیچے جانے یا نہ بیچے جانے کا معاملہ زبان زد عام ہے. گھڑی خریدنے والے نے کیسے خریدی اور بیچنے والے نے کیسے بیچی. اخلاقی معاملات اپنی جگہ پر کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں اخلاق نہیں ہے. اخلاق کسی اور ڈیفینیشن کا مرتکب ہے جہاں پر معاملات کو کسی اور نہج پر لے جایا جاتا ہے. لیکن قانونی پہلو اگر دیکھے جائیں تو جس نے خریدی ہے اس نے خریدی، جس نے بیچی اس نے بیچ دی. تو پھر واویلا کس بات کا ہے، رونا کس بات کا ہے، پروپیگنڈا کس بات کا ہے. آج کی نیشنل ڈیبیٹ میں اسی پر بات چیت ہوگی. ایجنڈا آن دی نیشنل ڈیبیٹ پر بات کرنے سے پہلے ہم بات کریں گے ٹرینڈنگ ٹونائٹ کی. ٹرینڈنگ ٹونائٹ آج کا ہمارا ہیش ٹیگ ہے #لانگ مارچ. #لانگ مارچ مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں. آپ میرا پروگرام نیشنل ڈیبیٹ بول نیوز پر ملاحظہ کرتے ہیں. آن دا ڈیبیٹ ٹونائٹ آج کے ہمارے معزز مہمانان میں شامل ہیں جناب بیرسٹر اعتزاز احسن چودھری صاحب. ہماری خصوصی گزارش کے اوپر آج توشہ خانہ کیس اور گھڑی کے معاملے کے اوپر پروگرام کے پہلے حصے میں موجود ہوں گے، جبکہ آج کے ہمارے دوسرے معزز مہمان سابق ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی جناب قاسم خان سوری صاحب ہوں گے. میں ملک کے معروف سینئر سیاستدان پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. اس کے علاوہ نامور ماہر آئین اور قانون جناب بیرسٹر اعتزاز احسن چودھری صاحب کو پروگرام کے اس حصے میں خوش آمدید کہتا ہوں. چودھری صاحب کی طبیعت ناساز ہے، بہت کم ٹی وی پر آ رہے ہیں. میری اسپیشل ریکویسٹ کے اوپر آپ نے وقت نکالا ہے. چودھری صاحب کا بہت بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ میں یہ سوال کروں کہ آپ اتنا کم ٹی وی پر کیوں آتے ہیں، اس سے پہلے ایک اور سوال بنتا ہے، وہ یہ کہ پاکستان کے اندر ایک اور ڈیبیٹ چھیڑ دی گئی ہے
کہ گھڑی بیچنے والے نے گھڑی کیوں بیچی, خریدنے والے نے کیوں خریدی, پروپیگنڈا کے لیے میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو اخلاقی پہلو بتا دیجئے گا کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں پر تحفے تحائف لینا دینا ایک عمومی بات سمجھی جاتی ہے اور قانون اس کی اجازت دیتا ہو, تو یہ کس قدر اخلاقی طور پر بہتر ہے یا برا ہے؟ چودھری صاحب. پہلے تو آپ نے پہلی جو بات اٹھائی ہے اس کا میں ذکر ضرور کروں گا, اور میں چاہوں گا کہ آپ وہ دیں. آپ نے کوئی انڈیا آپ کا اس طرح مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پہلا سوال آپ نے کیا ہے جی جی اس پہ کہ میڈیا سے متعلق ہے, جی آپ اس کو تب تو برید اس میں کرنا چاہیں گے جو میں کہنا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہو. نہیں آپ بولیے, آپ جو بولیں گے وہ ہم چلائیں گے سر, بولیے. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا سے اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے کہ اصل میں جو پروگرام آپ کرتے ہیں نا, اب جو ہو رہا ہے اس وقت نشر ہو رہا ہے سر, اس شکایت نہیں ہوتی جو اس کے بعد ٹکڑے یوٹیوب پہ لائے جاتے ہیں. یوٹیوب پہ ٹکڑے, اتنی پولرائزیشن ہے میڈیا میں کہ اگر آپ ارشد شریف کے کیس میں ایک طرف کی بات کریں تو اور دونوں طرف کی بات کریں, دونوں کے یہ بھی ممکن ہے یہ بھی ممکن ہے, تو ایک سائیڈ کے جتنے وہ یوٹیوب پہ آئیں گے نا, پہل کا خیز وہ بیان دے دیا اعتزاز احسن نے, پہل کا خیز وہ انکشاف کر دیا, قاتلوں تک وہ لگائے گا, ایک اپنا ایک سوچ رکھنے والے میڈیا چینل جو ہے وہ اس کو لگا دیں. دوسری طرف اگر اس میں ہی میں نے یہ کہا ہے کہ یہ ابھی دشواریاں ہیں اور اس میں یہ ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے, تو اعتزاز احسن نے تفتیش کی مکمل رد کر دیا. تیل کا خیز انکشافات وہ بالکل اپوزٹ, ایک ہی تقریر ایک ہی میڈیم سے لیے ہوئے. آج کا بھی جو آپ نے سوال مجھے پوز کر دیا ہے سر, اس کے دو ہے, لیکن وہ پہلو ایک سائڈ دے گی, دوسرا پہلو دوسرا سائڈ دے گی. اب اگر بات کروں گا فار انسٹنس فارن منسٹر, میرا فارن منسٹر ملک کا یہ بلاول بھٹو صاحب, بلاول بھٹو زرداری کے اگر حکمت کروں گا وہ نہیں آئے گی. اگر یہ کہوں گا کہ پنجاب کی پیپلز پارٹی میں ریفارم اور محنت کرنے کی ضرورت ہے, وہ تیل کا مچا دیا, اعتزاز احسن نے یہ کر دیا وہ کر دیا. آپ کا گلہ بالکل جائز ہے اور من و ان جو آپ بول رہے ہیں وہ چل رہا ہے, ڈونٹ یو وری اباؤٹ دیٹ. سر آپ آ جائیے نا اب توشہ خانہ کے اوپر. میں آتا ہوں, میں صرف ایک جملہ اور سر یہ کار ہوتا ہے اس میں. کچھ لوگ سارے پروگرام سارے یک وقت تو نہیں دیکھ سکتے, 8-10 ٹاک شوز چل رہے ہوں ایک وقت, ایک آدھ دیکھ لیتے ہیں, دوسروں کے پھر وہ کلپس دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ, پھر وہ جو کلپ کے میں حقیقت ہر کلپ میں آدھی حقیقت ہوتی ہے, ہر کلپ, اور یہ سلیکٹیو کلپس بنتے ہیں اور پھر وہ آپ کو فون آنے شروع ہو جاتے ہیں, یار یہ کیا دیا, تو کہتے ہو یار چینل کا کوئی کلپ دیکھ لو, وہ اب وہ کہاں دیکھے گا نہیں دیکھے گا. تو یہ میں تو اس لیے پہ بہت معترض ہوں. نہیں, آپ کا گلہ بالکل جائز ہے, اور پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے جو ڈیجیٹل ہینڈلرز ہیں یا ڈیجیٹل میڈیا دیکھنے والے ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے, خاص طور پر تھم نیلز بناتے ہوئے جو جس شخص نے بولا ہے وہی لگانا چاہیے. سنسیشن ہر چیز نہیں ہوتی. جی سر, اب ذرا توشہ خانہ کی طرف آ جائیں نا. جی, توشہ خانہ کی طرف یار کیس بڑا امبیرسنگ ہے, اس میں ہوئی ہے, اس سے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کو, اور یہ گھڑی اس طرح مارکیٹ میں جانی نہیں چاہیے, اور اس طرح گئی ہے. اب یہ خان کوئی بتانا پڑے گا اور سیٹسفائی کرنا پڑے گا, ورنہ اس سے بڑی کافی
پاکستان کی تہذیب کا اس میں ایلیمنٹ نظر آتا ہے. نہیں، اب پوائنٹ آپ کا بڑا ویلڈ ہے، لیکن پاکستان ہی کی تاریخ ہے، اس میں ہار بھی غائب ہوتے رہے. یوسف رضا گیلانی صاحب کی طرف میرا اشارہ ہے. تو جب پاکستان کی تاریخ ہے، پاکستان میں انسان بستے ہیں، انسانوں سے ہماری توقعات فرشتوں جیسی ہیں، یہ بھی تو ناانصافی ہے نا سر، کہ سسٹم کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے کسی حد تک. ایک چیز بتا دوں جمیل، یہ آپ نے بات بھی درست کی ہے سر. اگر فرض کیجئے 85 اکثر یہ لیتے ہوتے ہیں سال جس دن پہلی پارلیمنٹ انسٹال ہوئی، سر اگر 19 سے آج تک لے لیں اور چیئر سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی اور پرائم منسٹر اور منسٹر، انہوں نے کیا کچھ لیا توشہ خانہ سے، اور کون سے یہ جو ہے ڈکلیئر ہی نہیں کیے تو عطائف، تو ایک لمبی داستان بنے گی، اس میں تو کوئی شک نہیں، بہت لمبی. وہ ہار کی بات کر رہے ہیں، ہاروں کے علاوہ وہ ہر قسم کی گھڑیوں کی تو بہت ہی، ہار، گھڑیاں، کاریں، یہ بہت ڈیٹیلڈ سبجیکٹ ہے. ساتھ ہی ساتھ اعتزاز صاحب ایک اور چیز دیکھیں، ہم ایک ایسے بدبودار نظام کے اندر ہیں جہاں پر ہمیں حکمران یعنی ملک کا جو وزیر اعظم ہے، جو جمہور کے ووٹ سے وزارت عظمیٰ سنبھالتا ہے، وہ تو ہمیں پارسا گفٹ پروف امیر المومنین چاہیے. لیکن ہمارے بہت سارے ایسے ادارے بھی ہیں یا شخصیات بھی ہیں جن کا احتساب تو درکنار، آپ ان سے سوال نہیں کر سکتے. تو یا تو یکساں ہونا چاہیے، سب کے لیے ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے، یا پھر ہم توقع یہ کرنا چھوڑ دیں. بالکل درست ہے، تیار نہیں کرا سکتے ان کے خلاف. اور یہ میرا خیال ہے اس حد تک تو یہ پولیس اکثر کرتی ہے، اور ہر ایک کو آبادار کیا ہوتا ہے، ہر شہری آبادار ہوتا ہے، اپنی مرضی دکھا دیتی ہے پولیس، اور وہ شہری کی طرف سے ایک بیان سا بن جاتا ہے، وہ اس کا پابند ہو جاتا ہے، اور وہ تفتیش کہیں کی کہیں لے کے جا سکتے ہیں. اب اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے دکھانا ہے کہ ایک ہی فائر کرنے والا تھا ملزم وہاں اور کوئی تھا ہی نہیں، تو پھر آپ نے پولیس کی مدعیت میں جو ایف آئی آر کرائی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر پولیس کی مدعیت میں ہی ساری ایف آئی آر ہونی شروع ہو جائے جمیل، تو کون سا معاملہ ہی ختم ہو گیا نا سر، معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ، وہاں رہتا کچھ نہیں ہے، پیچھے کچھ نہیں رہتا. چلیں اخلاق کی پوزیشن میں آپ کی انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں کہ خان صاحب کو احتیاط کرنی چاہیے تھی، یا باقی سیاستدانوں کو، اخلاقی پوزیشن میں سمجھ رہا ہوں، لیکن قانونی پوزیشن کیا ہے؟ یہ میرے اسرار پر ہی آپ جواب دے دیجئے. کیا قانون یا کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ سوال سن لو سر، جواب میں دوں گا. میں پوچھنے والا ہوں کہ ایک آدمی کی، ایک شریف آدمی کسی کی، اس کی بیٹی ریپ ہو جائے تو پولیس والا کہے گا کہ میں خود ایف آئی آر لکھاؤں گا، میری مدعیت تیار ہوگا. وہ چاہے وہ اپنی مدعیت میں کر کے، مطلب ہے جب چاہے وہ راضی نامہ کر لے کیونکہ وہ مدعی ہو گیا، وہ ملزموں کے ساتھ مل کے اپنی مدعیت میں خود ہی ایف آئی آر لکھ لے. یہ کہاں سے اصول آیا؟ بالکل درست، بالکل درست. اب ذرا قانونی پوزیشن کی طرف آتے ہیں نا. اخلاقی طور پر تو غلط ہے، کوئی بھی تحفہ لیتا ہے اس کو کم پیسوں میں لے لیتا ہے پھر بیچ دیتا ہے، چاہے وہ گیلانی صاحب ہوں، چاہے ملک کی کوئی اور شخصیت ہو، یا خان صاحب کے اوپر اب الزام لگ رہا ہے. لیکن قانونی پوزیشن کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے؟ کیا اس پوزیشن پر خان صاحب پورا اترتے ہیں؟ قانونی طور پہ تو قانون کا جو اگر آپ اسٹرکٹلی دیکھیں تو قانون کا تو کیس نہیں بنے گا، کسی کے خلاف بھی نہیں بنے گا. کیا بات ہے، بات ہی ختم ہو گئی. پھر کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے، جو شے انہوں نے لی ہے کسی نے بھی، اور میں اس میں آپ کو ایسی ایسی شخصیات کے نام بتا سکتا ہوں، چیئرمین سینٹ سے لے کے اور اسپیکر سے لے کے اور صدور اور کیا ان کا نام ہے، وزرائے اعظم اور وزراء، آپ حیران ہو جائیں.
پر یہ جس نے بھی لیا ہے توشہ خانہ سے اور جو فکس پرائس پہ اس نے قانونی طور پہ کوئی قانون کی نظر میں کوئی جرم نہیں کیا، اور اگر اس نے لے لیا ہے تو یہ قانون کے طور پہ شے مکار ہو، کاریں لی گئی ہوتی ہے، وہ قانونی اعتبار سے اس کی ملکیت ہے۔ اب اگر اس کی ملکیت ہے اور یہ قانونی اعتبار سے یہ بالکل اس کی ملکیت ہے، وہ چاہے تو بیچ لے، قانون نہیں اس کو کوئی مذائقہ اس میں، مثال کے طور پہ، ورنہ تو یہ ہوگا کہ اگر قانونی اعتبار سے اس میں وہ اس کو ٹرانسفر نہیں ہوئی، اس کے نام کو نہیں چڑھ سکتی، تو پھر تو ہر توشہ خانہ سے جتنے تحائف لیے گئے ہیں وہ استعمال کے بعد اور وہ واپس ہونے چاہیے، اکاؤنٹ ہونے چاہیے 5 سال 10 سال کے استعمال کے بعد۔ ایبسولوٹلی رائٹ۔ اب یہاں پر میرا ایک اور پوائنٹ ہے، ایک شخص ہے جو الیجڈلی خریدتا ہے، ویسے تو پی ٹی آئی اس چیز سے بھی انکاری ہے کہ وہ شخص ہے ہی نہیں جو کلیم کر رہا ہے اور ٹیلی ویژن پر پیش کیا گیا، وہ الیجڈلی خریدتا ہے اور ٹی وی پر آ جاتا ہے کہ میں نے خریدا ہے، تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ بھائی پیسے دے کے خریدا ہے نا، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ جب قانون اجازت دیتا ہے کسی کو کم پرسنٹیج کے اوپر پیسے دے کر توشہ خانہ سے تحائف اپنے نام کرانے کی، وہ چاہے بیچے رکھے، اس کا استحقاق ہے یا نہیں ہے اعتزاز صاحب؟ نہیں، اس کا استحقاق ہے، بیچنے والے کا استحقاق ہے بیچنا۔ یہ آرٹیکل 23 ہے کانسٹیٹیوشن کا، کوئی جو میری چیز ہے وہ جب چاہوں میں جس دام پہ چاہوں جس کو چاہوں بیچ سکتا ہوں۔ یہ آرٹیکل 23 ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، ویری رائٹ، انسان تو یہ تو جرم نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے، وہ میرا خیال لیے دبئی کا بندہ ذرا کنوینئنٹ ہوتا ہے کہ دبئی میں کوئی انکم ٹیکس تو دینا نہیں ہوتا، ٹیکس تو کوئی دینا نہیں ہوتا، وہ ٹیکس فری سٹی ہے، وہاں سے آپ لو یا دو، وہ کہتا ہے میں نے اتنے پیسے نکال لیے، تو نکال لیے ہوں گے، ڈال بھی سکتا ہوگا نکال بھی سکتا ہوگا، کیونکہ ان کو وہ یہ اکاؤنٹ فار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ویری رائٹ سر۔ اب ایک دو سوال آپ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ بہت دبنگ سیاستدان ہیں، کھل کر بولتے ہیں، آپ اخلاقی طور پر بھی دوسری پارٹی کے لوگوں سے ملتے جلتے رہتے ہیں، خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی، خان صاحب نے آپ کو پارٹی جوائن کرنے کا دوبارہ سے کہا، آپ پیپلز پارٹی چھوڑ رہے ہیں، پی ٹی آئی جوائن کر رہے ہیں سر؟ نہیں، میرا کوئی ارادہ نہیں۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی ایسوسیٹڈ ہیں یا پیپلز پارٹی سے بھی ناراض ہیں، چھوڑنے لگے؟ نہیں، میں بالکل نہیں چھوڑنے لگا، اپنے ویوز ہوتے ہیں ہر پارٹی میں، اور پیپلز پارٹی میں بھی بڑے ویوز ہوتے ہیں۔ پیپلز پارٹی ایک پلورل اور ملٹیپل سوچوں کی پارٹی جماعت ہے اور تھرو آؤٹ رہی ہے، اور ہم ہماری میٹنگ میں بڑا کچھ کہا جاتا ہے، اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ میں بھی پیپلز پارٹی ایک ہی سب سے بڑی چیز ایک تو یہ ہے کہ مذہب کو استعمال نہیں ہم کرنا چاہتے سیاست میں، سیاست ہم مذہب کی بنیاد پہ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ سب برابر ہے، شہری پاکستان کے جس میں قائد اعظم نے کہا تھا۔ تو سر پھر یہاں پر ایک سوال یہ بھی بنتا ہے نا کہ حالیہ جو سچویشن ہے اس میں ظاہر ہے کہ ایک پی ڈی ایم کا اتحاد ہے، اس میں پیپلز پارٹی موجود ہے، آپ کے وزیر خارجہ بلاول زرداری صاحب بھی اس میں موجود ہیں، کرنٹ جو فیسسٹ ایکٹیویٹیز ہیں اس گورنمنٹ کی، اس میں آپ کی پارٹی کے لوگوں کا موجود ہونا، آپ اس کے اوپر متفق ہیں کہ جو چل رہا ہے ٹھیک چل رہا ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے صحافیوں کے ساتھ بھی اور عمران خان کے ساتھ بھی؟ نہیں، یہ تو زیادہ تر کام وزیر داخلہ کا ہے، اور وہ ہر بات کی تقریباً ذمہ داری بھی لیتے ہیں، تو وزیر داخلہ اب ایک اتحاد میں انہوں نے کو وزیر داخلہ اس کی ساری باتوں سے تو ہم نہیں ایگری کرتے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، تمام تر مصروفیات اور تباہ معلّہ کی ناسازی کے باوجود آپ ہمارے ساتھ موجود رہے۔ خواتین و حضرات، ایک بریک کا وقت ہوا جاتا ہے، بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ سیٹلائٹ لنک کے اوپر سابق ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری صاحب موجود ہوں گے آفٹر دس بریک۔
वेलकम बैक। मैं साबिक डेप्यूटी स्पीकर कौमी असेंबली जनाब कासिम खान सूरी साहब को वेलकम कहता हूं। सर, आप वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी गुफ्तगू हुई बैरिस्टर एतजाज हसन चौधरी साहब से। उन्होंने फरमाया कि आर्टिकल 23 के तहत कोई भी शख्स जिसने किसी से कोई चीज़ खरीदी हो बतौर पाकिस्तानी शहरी, वो चाहे तो किसी को भी बेच सकता है। तो ये जो घड़ी का मामला है और इसके बेचने का मामला है, ये गैर ज़रूरी बहस है, इसके ऊपर बहस होनी नहीं चाहिए। तो आप बतौर साबिक डेप्यूटी स्पीकर कौमी असेंबली इस पर रोशनी डालेंगे, कौन कर रहा है ये प्रोपेगेशन, हो क्यों रही है टेलीविजन के ऊपर? देखिए जमील, सबसे पहली बात तो ये है, ये कोई जो है वो कौम का मसला नहीं है। कौम का मसला इस टाइम ये है कि इक्तिसादी तौर पे पाकिस्तान तबाही के दाने पे खड़ा है। ये बड़े जो है ना, इन्होंने इसहाक डार को बड़े धूमधाम से बुलाया कि ये आएगा, इसके पास जादू की छड़ी है, पाकिस्तान की मईशत सही कर देगा। वो तो पहले से आपको पता है कि वो शख्स है जिसने एफिडेविट लिख कर दिया हुआ था कि मैं मनी लॉन्ड्रर हूं, मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है नवाज शरीफ के लिए। तो उस शख्स को, ये सारे फ्रॉडी, इंटरनेशनल फ्रॉडी हैं ये। आपने देखा कि अभी डेली मेल ने जुर्माना किया है आपके पाकिस्तान के वजीर आजम पे 30,000 पाउंड जी। आप क्या तस्वुर कर सकते हो कि बरतानिया के वजीर आजम को पाकिस्तान में कभी जुर्माना हो, या सऊदी अरब के वली अहद को पाकिस्तान में जुर्माना हो, या तुर्की के उर्दगान को यहां पे जुर्माना हो? सोच सकते हो? आज पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के जो है वो वजीर आजम को 30,000 पाउंड जुर्माना है, उसके जो है दामाद को भी 27,000 पाउंड जुर्माना है। और किस वजह से है कि बरतानिया के इदारे ने सैलाब जदगान में जो डूबे हुए पाकिस्तानी थे, जो परेशान हाल थे, जिनके घर टूट गए, जिनकी जिंदगियां तबाह हो गई थी, उनकी इमदाद के लिए पैसे भेजे और इन्होंने खुर्द-बुर्द किए। डेली मेल ने सबूत रखे हैं अदालत में। ये तो इंटरनेशनल फ्रॉडी, एक और इंटरनेशनल फ्रॉडी को लेकर आए हैं, उसको बड़ा ये समझ रहे हैं कि शायद पाकिस्तानी कौम धोखा खा जाएगी। ये उमर फारूक जहूर नामी आदमी जो है, इसके 3 भाई नॉर्वे में कैद में हैं। उधर से भाग के आया दुबई में इंटरपोल पे भी ये मतलूब रहा है। ये फ्राडियों को ला रहे हैं। ये घड़ी की कहानी घड़ी गई है। ये जो घड़ी गई कहानी है, ये फ्लॉप फिल्म जो डब्बा दोबारा पैक हो गई है, दोबारा डब्बे में बंद हो गई है। वो घड़ी है सोशल मीडिया ने उछाड़ फड़ा कर दिया। किसने घड़ी है? ये जो आपके ये जो वो मीडिया सेल्स, ये वो मीडिया हाउसेस, वो एंकर्स जो इस इंपोर्टेड सरकार के पैरोल पे चल रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं, ये वो लोग, ये आपका जंग और जियो और डॉन न्यूज, ये वो लोग हैं जो इस टाइम प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, जब खान साहब पे कातलाना हमला हुआ उसके फौरन बाद वो जो एक शख्स पिस्टल से पकड़ा गया, उसका बयान भी आ गया टीवी पे। अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है खान साहब की तरफ से, और उसको ट्यूट भी करना शुरू कर दिया, खबरें भी बनाना शुरू कर दी। ये मखसूस टोला जो है वो आज एक्सपोज हो चुका है। आज पाकिस्तान के जो 14 करोड़ पाकिस्तानी जिनके पास स्मार्टफोन है, आप उन्हें धोखा नहीं दे सकते। सोशल मीडिया का दौर है, ये जितना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उतने ज्यादा दलदल में धंसते जा रहे हैं, बेइज्जत हो रहे हैं, बदनाम हो रहे हैं। ये जो इनके पीछे भी खड़ा है आज, वो भी एक्सपोज हो गए हैं सारे। आज उनके पास भी मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, ये घड़ी का जो ये ड्रामा रचाया हुआ है, घड़ी की जो घड़ी हुई है स्टोरी, ये स्टोरी फ्लॉप हो चुकी है। और जिस तरह एतजाज हसन साहब ने कहा, देखें, एक 20% पे चीज थी, उसको 50% पे किया। और कोई घड़ी जो है वो इमरान खान को नहीं दी, आपके साथ स्टाफ होता है, वो स्टाफ लेता है तो शाखाना में जमा होती है, उसकी एक प्राइस लगती है, उस प्राइस पे ली। और कोई भी आर्टिकल जिस तरह 23 के तहत कोई भी शख्स कोई भी चीज बेच सकता है। इसमें मसला क्या है? मसला यह है कि इक्तिसाद डूब रही है। आपके 75% डिफॉल्ट की तरफ मुल्क चला गया है। आपके 88%, गैलप की सर्वे रिपोर्ट है कि 88% पाकिस्तानी ताजर इस हुकूमत की सिमत कह रहे हैं कि गलत सिमत की तरफ ये हुकूमत जा रही है। आपके 22.5% इस सेमाई में, पिछली सेमाई से ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। आप क्या ये समझ रहे हैं कि मुल्क को ये इस तरह चला लेंगे कि पहले डॉलर को ऊपर नीचे किया कि इसहाक डार साहब आ रहा है जी, ये मुल्क सही कर देगा? कहां गया इसहाक डार साहब? 2 दिन टीवी पे बैठा, आज गायब है।
میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے پہلے جو ان کا تھا مفتہ اسماعیل، اچھا اب سوری صاحب قطع کلامی کی معذرت، اگر آپ لوگ واقعتاً یہ چاہ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ یہ عمر فاروق ظہور نامی جو بندہ ہے یہ پروپیگیشن کا حصہ ہے اور کچھ میڈیا ہاؤسز اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں، تو پھر آپ لوگ قانونی کارروائی کا عندیہ تو دے چکے ہیں، کر کب رہے ہیں دبئی اور لندن کے کارروائی کرنے جا رہے ہیں؟ کب؟ دیکھیں کر رہے ہیں، یہ باقاعدہ کہہ دیا ہے، فہد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی، خان صاحب کا موقف بیان کیا کہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، دبئی میں باقاعدہ قانونی کارروائی کرنے جا رہے ہیں، لندن میں باقاعدہ قانونی کارروائی کرنے جا رہے ہیں۔ اس جنگ اخبار کو آپ دیکھو، فراڈ دیکھو آپ اس کا، اس کی جو یہ جو چھاپتا ہے اخبار، جس دن اس نے یہ خبر بریک کی ہے پورے پاکستان میں جو اخبار چھاپتا ہے، یہ برطانیہ میں بھی چھپتا ہے، پاکستان کے اخبار میں یہ جھوٹی خبر چھاپی ہے، برطانیہ میں جو اس کا اخبار پرنٹ ہوتا ہے وہاں پہ نہیں چھاپی ہے، اس لیے نہیں چھاپی ہے کہ وہاں پہ آپ قانونی کارروائی کر سکتے ہو۔ پھر بھی خان صاحب نے کہا ہے کہ میں وہاں پہ بھی جا کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا، اور ان لٹیروں کو، چوروں کو، یہ جو آج ملک میں NRO 2 لے کر بیٹھ گئے ہیں اور 1100 ارب روپے کی چوریاں انہوں نے جو ہے وہ معاف کرائیں نیب کے قانون میں تبدیلی لا کے، اور آج عوام پر جو ہے ظلم، آپ سوچیں ذرا کہ اتنی مہنگائی کر دی ہے، ہمارے خلاف روتے تھے مہنگائی مہنگائی، یہی میڈیا سیلز، یہی اینکرز، جی مہنگائی ہو گئی، غریب جو ہے نا، جاؤ تبدیلی عمران خان سے پوچھو۔ سوری صاحب یہ ڈبل سٹینڈرڈز تو ہیں میڈیا کے، میں اس کو انڈورس کرتا ہوں، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن سیاست دانوں کے بھی ڈبل سٹینڈرڈز کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ایک JIT تشکیل دی گئی پنجاب حکومت کی جانب سے، محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے، خان صاحب پر قاتلانہ حملے کے اوپر جو وزیر آباد میں ہوا تھا، اس کے بعد وفاق نے اس کے اوپر اعتراضات اٹھا دیے، پھر محکمہ داخلہ پنجاب نے JIT پر وفاق کے تحفظات کو بھی درست قرار دے دیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سیاسی شخصیات آپ کے ساتھ پنجاب جڑی ہوئی ہیں وہ لائل ہے PTI کے ساتھ؟ دیکھیں سب کو ہمیں پتہ ہے کہ کون ساری چیزیں کنٹرول کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ پولیس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ جو خان صاحب نے جو کہا ہوا ہے اس پر FIR نہ کاٹیں۔ ہم سب کو پتہ ہے، لوگوں کو جانوں کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے ایک حق اور سچ کی آواز اٹھائی تھی نا، اور آپ کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے کتنا آپ کو اٹھایا گیا، آپ کو ننگا کر کے مارا گیا، لیکن آپ پھر بھی بہادر ہو، کھڑے ہو۔ یہ بہت سے لوگ یہ برداشت نہیں کر سکتے، ہر کوئی تو ارشد شریف یا جمیل فاروقی نہیں ہے، یہ اعظم سواتی نہیں ہے، یا عمران خان نہیں ہے جو گولیاں کھا کے بھی کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ بہت سے لوگ جو ہے وہ لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، لوگوں کو تھریٹ دیے جاتے ہیں، یعنی آپ کو پرویز الہی صاحب اور ان کی کیبنٹ کے اوپر، صوبے میں ان کی کیبنٹ کے اوپر پورا اعتماد ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، یہ پریشر کہیں اور سے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جو حالات ہیں پاکستان میں، صرف پنجاب میں نہیں، آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں وہاں پہ یہی سارا عمل دہرایا جا رہا ہے۔ میں یہاں پہ کوئٹہ میں ہوں، میرے بھائی کو بھی مارا گیا، اس پر بھی کیسز ڈال دیے گئے، اس گھر پہ بھی فائرنگ کی گئی، یہ سارے پاکستان میں سب کو پتہ ہے۔ آج وہ دور چلا گیا کہ کسی کو کچھ نہیں پتا، سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ سارا کچھ، یہ آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو 22 لوگوں کا قاتل ہے، یہ رانا سنولا، اس کے پشت کے پیچھے کوئی نہ ہو، یہ بڑھ کے مار سکتا ہے؟ یہ سارا کچھ سب کو پتہ ہے آج، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچنے کا مقام ہے، کس طرح نہیں ہونا چاہیے، چوروں کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے، قوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ قوم 22 کروڑ عوام انصاف مانگ رہی ہے، ان چوروں، لٹیروں، منی لانڈروں سے، دھوکے بازوں سے، فراڈیوں سے کہتی ہے کہ یہ ہماری نمائندگی نہیں کر سکتے، ان کے چہرے نہیں ہیں کہ یہ پاکستان کے بہادر لوگوں کی، شجاعت والے لوگوں کی، محنتی لوگوں کی نمائندگی کر سکیں۔ اب قاسم خان سوری صاحب، آپ وہاں پر بڑے بڑے جلسے کنڈکٹ کر رہے ہیں، خان صاحب کی جو ویڈیو لنک خطاب ہے اس کو بھی سکرینز کے اوپر دکھایا جا رہا ہے، کل آپ یوب میں تھے، آج پھر، تو یہ بتائیں کہ آپ کا قافلہ کب جوائن کر رہا ہے مین لانگ مارچ کو، اور آپ کب آئیں گے پنڈی اسلام آباد؟ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ ابھی پورے بلوچستان میں جو ہے وہ حقیقی آزادی مارچ کی جو ہے وہ ہم جلسے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ لورلائی میں جلسہ کرنے جا رہا ہوں، میں زیارت میں جلسہ کرنے جا رہا ہوں، قلعہ عبداللہ میں جلسہ کرنے جا رہا ہوں، میں جو ہے دکی میں جلسہ کرنے جا رہا ہوں۔ تو جتنے بھی یہاں پہ ہمارے اضلاع ہیں، بلوچستان 44% ہے، آپ کو پتہ ہے رقبے کے حساب سے بہت بڑا ہے، لیکن پاکستان کی صرف 6% آبادی 44% رقبے میں رہتی ہے۔ تو میں یہاں پہ پورا پیغام عمران خان صاحب کا، اس حقیقی آزادی کا، اور آپ جو ہیروز ہو اس حقیقی آزادی کے، ان کا
اور خصوصاً ارشد شریف کا جو شہید کیا گیا ہے اس کی آواز آج پوری پاکستان کی نوجوان نسل بن گئی ہے. وہ سب پتہ ہے. سر اب آپ یہ بتائیں نا کب آپ جوائن کر رہے ہیں مین لانگ مارچ کو, کب جوائن کر رہے ہیں؟ جلسے تو بڑے اچھے چل رہے ہیں آپ کے, ہم دکھا رہے ہیں ٹیلی ویژن. ہم انشاءاللہ ہفتے کے دن عمران خان صاحب باقاعدہ اعلان کریں گے اور اس کے مطابق پھر ہم سارے ملک سے جو قافلے ہیں وہ پنڈی اور اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے. رائٹ, اچھا تو عمران خان صاحب خود بھی بنفس نفیس اس لانگ مارچ کو لیڈ کرنے کے لیے جو اعلان ہے وہ سیٹرڈے کو کر رہے ہیں, تو ابھی تک کی جو اپڈیٹس ہیں اس کے مطابق کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی کہ کب آپ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں؟ نومبر کے اندر ہی ہوں گے یا نومبر کے بعد بھی جا سکتا ہے معاملہ؟ دیکھیں انشاءاللہ پرسوں خان صاحب جو ہے وہ قوم سے خطاب کریں گے اور اس میں جو ہے وہ آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے اور تاریخ سب پوری قوم کو بتائیں گے. چلیں, یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی, لیکن خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے جو کہ آج ٹاپ لیڈ ہے مختلف اخبارات کے اندر, وہ یہ کہ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ 1 سال بھی لگ جائے تو ان کو پرابلم نہیں ہے, وہ انتخابات میں جانے کے لیے تیار, یعنی اگست 2023 میں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو مین ڈیمانڈ تھی ارلی الیکشنز کی اس سے آپ پیچھے ہٹ چکے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے سوری صاحب؟ نہیں, بالکل نہیں ہے. دیکھیں, یہ تو ایک اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہماری تنظیم مضبوط ہوتی جا رہی ہے. ہم اپنی پاکستان تحریک انصاف کو پورے پاکستان میں حقیقی آزادی کا پیغام پہنچا رہے ہیں, اور ہماری تو ڈیمانڈ کیا, پورے ملک کی ڈیمانڈ ہے. ملک سہ نہیں سکتا, ملک اس قابل نہیں ہے کہ ان چوروں اور لٹیروں کو, جو ہمارے دور میں 5% بھی ریشو نہیں تھی کہ آپ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہو, اور آج جو ہے وہ پورا 75% ڈیفالٹ سر کر چکا ہے پاکستان. 80% ہو گئی ہے. 80%. تو آپ مجھے بتائیں نا, روز بروز آپ ڈالر کی قیمت دیکھیں, مہنگائی دیکھیں, کاروبار ختم ہو گیا, لوگ بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں. تو اس ملک میں آپ کیسے حکومت چلا سکتے ہو؟ حکومت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وزیر اعظم بن کے بیٹھ جاؤ, آپ کو کام کرنا پڑتا ہے, لوگوں کو سہولت دینی پڑتی ہے. آپ تاجروں کا, میں نے آپ کو بتا دیا کہ 88% تاجر جو ہے ان کا کاروبار نہیں ہے, وہ مطمئن نہیں ہے اس حکومت سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو, دیکھیں پاکستان سب سے اہم ہے, ہمارا آنا جانا نہیں, یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. تو پاکستان اگر ڈیفالٹ کر گیا تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ بالکل کچھ نہیں بچے گا. اچھا, ہماری سوری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان چوروں لٹیروں کو عبرت کا نشان بنایا جائے. الیکشن ہو, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. ایک دن پہلے جو ہے ہمارا پروگرام ہو رہا تھا عمر ایوب صاحب کے ساتھ, انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے MNAs اور اس کے ساتھ ساتھ کیبنٹ کے بڑے امپورٹنٹ وزراء وہ رابطے میں ہیں پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے کے لیے. آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے واقعی لوگ رابطہ کر رہے ہیں کہ ٹکٹ اگلے الیکشن کے لیے ہمیں دیجیے گا؟ دیکھیں, ابھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ٹکٹ کے بھی لالچی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں یار ابھی ہمارے کوئٹہ کا جو ڈویژن کا ان کا صدر تھا, جو کوئٹہ کا ناظم اعلیٰ رہ چکا ہے, رحیم کاکڑ صاحب, 18 سال سے وہ نون لیگ میں تھے, انہوں نے جوائن کی ہے پاکستان تحریک انصاف, اور انہوں نے کہا کہ یہ میری زندگی 18 سال ضائع ہوئی ہے, میں نے ان چوروں اور لٹیروں کے ساتھ گزاری ہے, میں توبہ کر رہا ہوں. اور بھی لوگ ہیں بلوچستان سے اور بھی لوگ ہیں جو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی. بہت سے لوگ ہیں, آپ یقین کریں, یہاں پہ تو قوم پرست اور مذہب پرست جماعتیں زیادہ ہیں, ان کی طرف سے لوگ آ رہے ہیں, لوگ شامل ہو رہے ہیں. نوجوان نسل تو آپ اسے کنٹرول ہی نہیں کر سکتے, وہ تو بالکل حقیقی آزادی مانگ رہی ہیں, ہماری مائیں ہیں, بہنیں ہیں, وہ تو پوری کنوینس ہیں. یہ جو الیکٹیبلز ہیں جو دیکھتے ہیں کہ رخ خوا کا کس طرف جا رہا ہے, وہ بھی دیکھ رہے ہیں, ان کو دوسرے روکنا بھی چاہ رہے ہیں, کنٹرول روم سے ان کو میسیجز ہو رہے ہیں کہ نہیں جانا ہے, اس کے باوجود جا رہے ہیں. اس لیے کہ عوام کا عمل ہے, یہ عوام چاہ رہی ہے. آج جدھر بازار میں آپ جاؤ, جدھر بھی آپ جاؤ, اب خان صاحب کی آزادی کی بات کر رہے ہیں. صاحب میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا. گزشتہ روز خان صاحب نے ایک فرانسیسی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ مجھ پر مزید قاتلانہ حملے ہو سکتے ہیں, اس کا خدشہ ظاہر کیا انہوں نے. جو حالات ملک کے بن گئے ہیں اس میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک کے اندر. تو کیا خان صاحب کے اس لانگ مارچ میں بنفس نفیس شرکت نہ کرنے کی وجہ یا اس کو لنگر آن کرنے کی وجہ یہی ہے کیونکہ خدشہ ہے کہ ان کے اوپر خدا نہ خواستہ دوبارہ سے اسیسن اٹیمپٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, جمیل خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ مجھ سے زیادہ پاکستان اہم ہے, میری جان سے زیادہ, اور پاک فوج بھی. بات یہ ہے کہ اس ٹائم
عمران خان صاحب زخمی ہیں، گھر میں ہیں، بہادر آدمی ہیں، نہ ڈر آدمی، کیوں پسند کرتے ہیں لوگ عمران خان کو؟ ان کی دلیری کی وجہ سے، سچائی کی وجہ سے، ایمانداری کی وجہ سے، تو وہ تو کھڑے ہیں، وہ ان کو تو اس طرح شیشے میں کبھی انہوں نے سپیچ نہیں کی، ان پہ آپ کے سامنے آپ نے دیکھا ہے اوپر سے نیچے سے فائر ہوا اور اللہ نے ان کو بچایا، مارنے والے سے بڑی اللہ کی بچانے والی ذات تھی، انہوں نے ان کو بچایا۔ ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بزدل لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، جنہوں نے غلامی قبول کی، یہ چور لوگ ہیں، اپنی چوریاں NRO کے لیے یہ ملک پہ دوبارہ مسلط ہو گئے اور غیر ملکی ایما پر آئے ہوئے ہیں، سازش پہ آئے ہوئے ہیں، ان کی بات مان رہے ہیں، پاکستان کی عوام کی بات ہی نہیں کر رہے یہ۔ ابھی آپ نے دیکھا 2 روپے پیمرا نے پھر جو ہے وہ فی یونٹ بجلی مہنگی کر دی ہے، 43 ارب روپے پھر قوم کو ٹیکہ لگا دیا ہے، پھر قوم کو ٹیکہ لگا دیا ہے۔ آپ کی بجلی 3 گنا مہنگی ہو گئی ہے، گیس مہنگی ہو گئی ہے، گیس ہے نہیں اس ملک کے اندر، ہم ٹھنڈے علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں۔ قاسم خان سوری صاحب وی آر رننگ شارٹ، میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اگلی دفعہ جب آپ اسلام آباد میں ہوں گے اور بہت جلد ہوں گے تو آپ کے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر 1 on 1 ایک ڈیبیٹ ہم رکھیں گے اور تمام تفصیلی جو بلوچستان کے معاملات ہیں اور آپ کی وہاں پر پریزنس اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ خواتین حضرات، آج کی اوور آل ڈسکشن میں ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ رہا، وہ یہ کہ آرٹیکل 23 کے تحت کوئی بھی شخص جو اپنے زیر استعمال کوئی پراپرٹی رکھتا ہے پاکستانی شہری کے طور پر، وہ کسی کو بھی چاہے تو بیچ سکتا ہے، تو یہ بڑی بات ہے۔ تو پھر واویلا پاکستان کے اندر کس بات کا ہے؟ نیشنل ڈیبیٹ سے جمیل فاروقی کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا۔ بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا، سچ کے ساتھ کھڑا رہا۔ ہم ہیں مثال ابر، مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹ ہی جائیں گے، ایسے بھی ہم نے بڑی مشکلات، بڑے بڑے چیلنجز، صرف بول کھڑا رہا، بول ڈٹا رہا۔ ہے اس کی عادت ڈرا رہا ہے، میری فطرت ڈرا نہیں ہوں میں، اور یہ ایمان کی طاقت کی وجہ سے۔ صحافت پر جب بھی کڑا وقت آیا، صرف بول کھڑا رہا، آواز اٹھاتا رہا حقیقی صحافت کے لیے۔ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، حق باطل پہ غالب آ کے رہے گا۔ بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاؤں کی۔ بول کو میں داد دینا چاہتا ہوں، بہت اچھی کوریج کی ہے، یہ مارچ کی زبردست کوریج ہے، بول کی پروگرام سب سے بیسٹ۔ اظہار آزادی کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔